ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. جی ترجمہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد تفسیر کرتا ہوں میں آیت کے ماتحت. وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور جو شخص اور جس نے بھی اعراض کیا ملت ابراہیم سے، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کے دین سے جس نے اعراض کیا، منہ پھیرا، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، یقیناً وہ شخص پاگل ہے، یعنی کہ جس نے اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے دین سے الگ رکھا، یقیناً وہ شخص پاگل ہے. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، تحقیق کہ ہم نے ان کو چنا دنیا میں، یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے دنیا میں چنا، انتخاب کیا ان کا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ آخرت میں ایک نیکوکاروں میں سے ہے، یقیناً آخرت میں ان کا بڑا مقام ہے، بڑا رتبہ ہے، بڑے نبیوں میں سے، بڑے متقی نبیوں میں سے. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب کہا ان سے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا ربو، کہ تم اپنے رب پر اسلام لاؤ، ایمان لاؤ. قال اسلمت لرب العالمین، تو کہا ابراہیم علیہ السلام نے میں اسلام لایا لرب العالمین، عالمین کے رب پر، یعنی کہ جہاں والوں کا جو رب ہے، یعنی کہ جو دنیا کا کریٹر ہے، میں اس پر ایمان لایا، اسلام لایا. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ، اور ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنے دین کی وصیت کی، یعنی کہ جس مذہب پر، جس ملت پر وہ تھے، اس مذہب کی انہوں نے اپنے بیٹوں کی، اور ان کے بیٹے یعقوب نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی. کہا یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یا بنی، اے بیٹو، ان اللہ اصطفى لکم الدین، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پسند کیا ہے، تمہارے لیے چنا ہے دین کو. فلا تموتن، تم ہرگز منہ مت موڑنا، الا وانتم مسلمون، یعنی کہ تم جب یہاں سے جاؤ تم مسلمان بن کر لوٹنا، اسلام ہونے کی حالت میں لوٹنا، تم فرما بردار بننا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، ام کنتم شہداء، کیا تم حاضر تھے اس وقت جب یعقوب علیہ السلام کو موت لاحق ہوئی، جب یعقوب علیہ السلام کے پاس موت کے فرشتے آئے، تب تم اس وقت حاضر تھے. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہا انہوں نے اپنے بیٹوں سے ما تعبدون من بعدی، تم کس چیز کی عبادت کرو گے میرے بعد، یعنی کہ یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو پاس بلایا اور کہا کہ تم میرے بعد کس چیز کی عبادت کرو گے. قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، تو ان سب لوگوں نے ساتھ میں مل کر کہا، بیٹوں نے کہا نعبد، ہم عبادت کریں گے، الہ کا، آپ کے معبود کی، یعنی کہ آپ جس کی عبادت کرتے ہیں ہم اس کی عبادت کریں گے. وہ الہ آبائک، اور آپ کے ابا کے معبود کی، یعنی کہ ان کے ابا ابراہیم علیہ السلام کے معبود کی عبادت کریں گے. وہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، اور ان کے معبود ایک ہی تھے، ان تمام کے معبود ایک ہی تھے، کوئی الگ الگ معبود نہیں تھے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور یقیناً ہم فرما برداروں میں سو جائیں گے. تلک امت قد خلت، اللہ تعالیٰ فرماتے کہ یہ ایک جماعت تھی، یہ ایک امت تھی، قد خلت، تحقیق کہ وہ گزر گئی، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے، انہوں نے جو اچھے برے اعمال کیے وہ ان کے ساتھ ہے، ولکم ما کسبتم، اور تمہارا کمایا ہوا، یعنی جو تم نے کیا اچھا برا کرو گے وہ تمہارے ساتھ ہے. ولا تسألون عما كانوا يعملون، اور تم سے اللہ تعالیٰ سوال نہیں کریں گے ان چیزوں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے، یعنی کہ جو انہوں نے کیا اس کے بارے میں سوال نہیں کریں گے. یہ ترجمہ ہوا، ہم اس کی تفسیر پڑھتے ہیں. یہاں ہم نے آگے پڑھا، کل کا سبق جو تھا
اس میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کی جو پیدائش ہوئی اسماعیل علیہ السلام کی، پھر ان پر جو حالات آئے، ان کو گھر سے نکالا گیا، شہر سے نکالا گیا، وہ پورا ہم نے پڑھا. پھر کعبہ کی تعمیر ہوئی، اس کے بارے میں پڑھا. یہاں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَرْغَبُ، لوگوں کو بتلا رہے، ہم سب لوگوں کو متنبع کر رہے کہ جو شخص بھی ہم سے کہا جا رہا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ ابراہیم، کہ جو شخص بھی ملت ابراہیم سے یعنی کہ اسلام سے منہ موڑے گا، اسلام سے ہٹ جائے گا، تو وہ وہی شخص مڑ سکتا ہے جو جو بے وقوف ہو. یعنی کہ بے وقوف شخص ہی اسلام کو پسند نہیں کرے گا. جو عقل مند سچا پکا انسان صحیح سالم دماغ والا ذہن والا ہوگا تو ضرور اسلام کو پسند کرے گا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، تحقیق کہ ہم نے چنا ان کو دنیا میں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں چنا، ان کا ایک مقام دیا، یعنی کہ نبی بنانے کے لیے ہم نے ان کا انتخاب کیا دنیا میں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ آخرت میں بڑے نیکوکاروں میں سے ہیں. یعنی کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک رتبہ رکھا ہے. ایک بات بتلاتا ہوں کہ آپ کو ایک میں سوال کرتا ہوں، جواب دینا نیچے کامنٹ میں، آپ کو جواب بھی بتلا دوں گا. کہ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ کو، یہ سوال یہ ہے کہ جنت میں سب سے پہلے کپڑے کس کو پہنائے جائیں گے؟ جنت کے جنتی کپڑے سب سے پہلے کس کو پہنائے جائیں گے؟ آپ جواب دے دو. 2 منٹ دے رہا ہوں میں، آگے میں تفسیر بتلا دیتا ہوں، کسی کو یاد ہو تو بتلا دینا. کہ جنتی میں جنت کے کپڑے، جنتی مطلب جنت کے جو کپڑے ہوں گے سب سے پہلے کس کو پہنائے جائیں گے؟ آپ جواب دینا نیچے، میں دیکھ لیتا ہوں بعد میں، پھر اس کا جواب میں بتلا دیتا ہوں. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، یقیناً وہ آخرت میں بڑے نیکوکاروں میں سے ہے. اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ، جب کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ نے اپنے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم اپنے رب پر ایمان لاؤ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، تو انہوں نے کہا اے اللہ جی میں آپ پر ہی ایمان لاتا ہوں، میں جہاں والوں کا جو رب ہے، جو اللہ تعالیٰ، میں اسی پر ایمان لاتا ہوں، میں اس پر ایمان لایا، اسلام لایا. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبَ، اور جب ابراہیم علیہ السلام نے وصیت کی اپنے بیٹوں کو، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اپنے ملت کی وصیت کی، یعنی کہ جس ملت پر تھے، مسلمان تھے، وہ اسلام پر تھے. اللہ تعالیٰ نے کہیں یہاں نہیں کہا یہودیین عیسائیین، کہیں نہیں کہا مسلمون کہا اللہ تعالیٰ نے، وہ اسلام پر تھے، مسلمان تھے. یا بنی ان اللہ اصطفیٰ، کہا اپنے بیٹوں سے کہا ان اللہ اصطفیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ نے تم کو چنا ہے، تمہارا انتخاب کیا ہے، لکم الدین، دین کے لیے، یعنی کہ تمہارے لیے دین کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام، دنیا مطلب اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندہ دین جو ہے وہ اسلام ہے. فلا تموتن، تم اس سے منہ مت پھیرنا، یعنی کہ تم یہاں سے جاؤ تو منہ مت پھیرنا مگر مسلمان ہونے کی حالت میں، یعنی کہ تم مسلمان ہونے کی حالت میں مرنا. ہم کنتم، یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ یہودی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا نام حضرت اسرائیل، دوسرا اسرائیل بھی نام ہے، جس کی وجہ سے پوری ان کی نسب میں پورے نبی آئے، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، تمام نبی آئے. تو یوں کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام وہ یہودی تھے، اور عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام عیسائی تھے. تو اللہ تعالیٰ انکار کر رہے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام تو انہوں نے اپنے بیٹے کو اسلام کی وصیت کی تھی، اور وہ خود مسلمان تھے، وہ کیسے یہودی ہو سکتے؟ خود انہوں نے اپنے بیٹوں کو مسلمان ہونے کی وصیت کی تھی، تو کیسے وہ یہودی ہو سکتے؟ تو اللہ تعالیٰ یہودی کی جو بات ہے اس کی تردید کر رہے ہیں. اب اللہ تعالیٰ ان کو الزامی جواب دے رہے ہیں، یہودیوں کو ایک الزامی جواب. ام کنتم شہداء، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت کا فرشتہ ان کے پاس آیا، جب ان کو موت لاحق ہوئی، جب ان کو موت کا یعنی کہ مرض الموت میں وہ مبتلا ہوئے، جب وہ موت کے قریب ہوئے، تو آپ اس وقت حاضر تھے؟ یہودی سے کہا جا رہا ہے، جو یہود لوگ ہیں ان سے کہا جا رہا ہے کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت کا وقت آیا تو کیا آپ ان کے موت کے وقت آپ حاضر تھے؟ اللہ ظاہر سی بات ہے نہیں حاضر تھے. یہودی تو ان کو کہا جاتا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان کی قوم میں آئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی کوئی یہودی نہیں تھے، وہ بھی مسلمان تھے، انہوں نے بھی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی، توحید کی دعوت دی لوگوں کو. لیکن یہودی کیوں نام پڑا؟ یہودی نام پڑھنے کی ایک وجہ ہے، آپ تاریخ میں اٹھا کر دیکھو، ابن کثیر میں اور بہت سی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بیٹا تھا یہودا، جس کے بہت سے قبائل تھے، اس کی طرف نسبت کرتے ہوئے یہودی نام پڑ گا. اور عیسائی بھی اسی طریقے سے ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسلام انہوں نے بھی اسلام کو فالو کیا تھا، وہ بھی مسلمان تھے، لیکن یہ یہودی بات کا نام آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی بتلایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ بھی مسلمان تھے. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے الزامی جواب دے رہے کہ تم حاضر تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو موت آئی،
نہیں، ظاہر سی بات ہے وہ حاضر نہیں تھے. اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب انہوں نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے، یعنی کہ میں جب دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. تو تمام بیٹوں نے کہا قولوا نعبد، یقیناً ہم آپ کے معبود کی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ، اور ان کے معبودوں کی یعنی کہ جو آپ کے ابا ہے یعنی کہ ابراہیم علیہ السلام، ان کے معبود کی عبادت کریں گے. وَإِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، اور ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق کے معبود ایک ہی تھے یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی تھے، ان تمام کے الگ الگ معبود نہیں تھے، ان تمام کے ایک ہی معبود تھے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور یقیناً آپ ہم پر یقین کریے ہم فرما برداروں میں سے ہو جائیں گے. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، یقیناً ایک قوم تھی، ایک جماعت تھی جو گزر گئی. لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، تمہارے اعمال تمہارے ساتھ ہے. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے ان چیزوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے. یعنی کہ ایسا اللہ تعالیٰ ہرگز نہیں کریں گے قیامت کے دن کہ جو تمہارے پہلے لوگوں نے جو کام کیے، برے اچھے کام کیے، وہ اس کے سوال آپ کو ہوں گے. نہیں، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يعملون، جو انہوں نے کیا اس کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. جی اس کے بعد والی آیت کو سن لیجئے. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون صدق اللہ العظیم. آج ہم کو یہاں تک پڑھنا، اس کا ترجمہ سن لیجئے، پھر اس کے بعد میں تفسیر کرتا ہوں. وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُونَ، انہوں نے کہا ہو جاؤ تم یہودی اور نصارہ، یعنی کہ یہ جو یہود ہے اور نصارہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تم مسلمانوں سے کہتے ہیں، مسلمانوں کو چڑانے کے لیے، ان کو شبہ میں ڈالنے کے لیے ان سے کہتے ہیں کہ تم یہودی اور نصارہ ہو جاؤ. تہتدو، یقیناً یہی راہ راستہ ہے، یعنی کہ یہودی جو ہے وہی کامیاب ہے اور نصارہ جو ہے وہی کامیاب ہے، وہی صحیح راستے پر ہے. قل بل ملت ابراہیم حنیفہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہہ دیجئے کیوں نہیں ملت ابراہیم حنیفہ، یقیناً ہرگز نہیں ملت ابراہیم حنیفہ، ملت ابراہیمی یکسوئی والا مذہب ہے، یکسوئی والا ملت ہے. وما کان من المشرکین، اور وہ مشرک میں سے نہیں تھے، یعنی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے. قولوا آمنا باللہ، انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر. وما انزل الینا، اور ان چیزوں پر جو اتارا گیا ہم پر. وما انزل الی ابراہیم، اور ان چیزوں پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام پر اتارا گیا، اسماعیل علیہ السلام پر اتارا گیا، و اسحاق اور اسحاق علیہ السلام پر اتارا گیا، و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام پر اتارا گیا، والاسباط اور ان کے پوتے نواسوں پر اتارا گیا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ ان کے پوتوں پر اتارا گیا، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ اور وہ چیز جو دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، جو دیے گئے موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، وما اوتی النبیون من ربہم اور وہ چیزیں جو بہت سے نبی دیے گئے اپنے رب کی طرف سے. لا نفرق بین احد منہم، ہم کسی کے درمیان
ہم فرق نہیں کرتے کسی کے درمیان کسی کے بارے ان چیزوں کے بارے میں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ یقیناً ہم فرما برداروں میں سے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا اگر وہ ایمان لائے جیسا کہ تم ایمان لائے اس پر تو تحقیق کے وہ راہ راست پر ہے, تحقیق کے وہ کامیاب ہو گئے. وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا ہُمْ فِي شِقَاقٍ اگر انہوں نے روح گردانی کی, اگر انہوں نے اسلام کو ناپسند کیا, اگر وہ اسلام سے پیچھے ہٹ گئے تو یقیناً وہ ضد کرنے والے اسلام کے بارے میں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ آپ ٹینشن نہ لیجیے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ٹینشن نہ لیجیے, آپ فکر نہ کیجیے, اللہ تعالیٰ کافی ہو جائیں گے آپ سے, مطلب جب آپ اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے لیں گے آپ کے متعلق. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں. صبغۃ اللہ اللہ تعالیٰ کا رنگنا, صبغۃ اللہ تعالیٰ کا رنگنا. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغًا کون اچھا رنگنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ مطلب کون سا رنگ اللہ تعالیٰ کے رنگ سے زیادہ بہتر ہوگا. یہاں مطلب ظاہری رنگ مراد نہیں, میں آپ کو تفسیر میں بتلاتا ہوں, پہلے ترجمہ سن لیجیے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ یقیناً ہم آپ کی عبادت کرنے والے ہیں, یقیناً ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ کہہ دیجئے کہ تم ہم سے جھگڑا مت کرو اللہ تعالیٰ کے بارے میں. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ یقیناً وہ ہمارا اور آپ کا رب ہے. وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ ہمارے کام ہمارے ساتھ, ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اور تمہارے اعمال تمہارے ساتھ. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ یقیناً ہم مخلصوں میں سے, ہم اس کے مطلب اخلاص سے کام کرنے والوں میں سے. أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ یاد کرو اس وقت کو جب کہا ابراہیم علیہ السلام نے اور اسماعیل علیہ السلام نے اور اسحاق علیہ السلام نے ویعقوب اور یعقوب علیہ السلام نے والاسباط اور کہا مطلب ان کے بیٹوں نے کانوا ھودا او نصارا یعنی کہ نہیں کہا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے کہ وہ یہودی اور نصارہ ہو جاؤ, یعنی کہ یہ بات ابراہیم اسماعیل اور بقیہ نبیوں نے نہیں کہی کہ تم یہودی نصارہ ہو جاؤ. قل انتم اعلم ام اللہ کہہ دیجئے کہ تم زیادہ جانتے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں اللہ تعالیٰ ایک اشارہ کرے کہ مطلب ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے یوں نہیں کہا اپنے پوتوں سے کہ تم یہودی اور عیسائی ہو جاؤ, بلکہ انہوں نے کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ. قل انتم اعلم ام اللہ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ بھلا اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی گواہی کو چھپائے جو اس کے پاس آئی. ہم اللہ بغافل عما تعملون اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں جس کو تم چھپاتے ہو, جو تم کام کرتے ہو. یعنی کہ یہ مت سمجھنا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو چھپاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے گا, نہیں ہرگز نہیں, اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو جاننے والے ہیں. تلک امت قد خلت یقیناً ایک امت تھی جو گزر گئی. لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم تمہارے اعمال تمہارے ساتھ, ان کے اعمال ان کے ساتھ. ولا تسألون عما كانوا يعملون اور ان چیزوں کے بارے میں آپ سے نہیں پوچھا جائے گا جو وہ کرتے تھے. جی اس کی تفسیر سن لیجئے. یہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ اس سے یہ تفسیر یہ ہے کہ جو یہودی اور نصارہ جو لوگ ہیں وہ یوں کہتے ہیں مسلمانوں کو, ان کو مطلب ان کے اسلام میں شبہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہودی اور نصارہ ہو جاؤ. یقیناً یہودی اور نصارہ مذہب جو ہے وہ ہدایت والا ہے, وہ مسلمانوں کو مطلب شبہ ڈالنے کے لیے یوں کہتے ہیں کہ آپ یہودی نصارہ ہو جاؤ. لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں, ہرگز نہیں, ملت ابراہیم ہی پکا سچا مذہب ہے. ملت ابراہیم جو ہے وہ سچا پکا مذہب ہے, وہی یکسوئی والا مذہب ہے. اس کے علاوہ بقیہ مذہب جو تھے وہ منسوخ ہو گئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد. وما کان من المشرکین اور یقیناً جو حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے, وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے. یعنی کہ بہت سے لوگ یہودی بھی کہتے ہیں, نصارہ بھی کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے, اور یعقوب علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام یہودی تھے, نصارہ بھی یہی کہتے. اور مشرک بھی جو لوگ مشرک ہے یعنی کہ جو شرک کرتے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کافر ہیں, وہ بھی کہتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے وما کان من المشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک نہیں تھے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان چیزوں پر, یعنی کہ جو ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے تھے ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں, ان چیزوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم پر اتارا اور جو پہلے صحیفے پہلے نبیوں پر اتارے گئے, یعنی کہ ابراہیم, اسماعیل, اسحاق, یعقوب اور ان کے جو پوتے جو نواسے جن کو نبی بنائے گئے ان کو بھی مانتے, جو ان کو نبوت دی گئی, اور ان چیزوں کو بھی مانتے جو موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا, عیسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے اور بقیہ نبی کو جو دیے گئے ان کے رب کی طرف سے. یعنی کہ اس مسلمان ہونے کے لیے اتنا کافی نہیں کہ ہم خالص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر ایمان لائے, نہیں, بقیہ جو شریعت, بقیہ جو انبیاء گزر گئے ان کو بھی ماننا ہم پر ضروری ہے, ان کو بھی مانیں ان کے مطلب. لیکن یہ اتنا ضروری ہے کہ ان کا مسلک اور ان کا مذہب ملت جو تھا وہ منسوخ ہو گیا. ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ملت جو ہے ناسخ ہے,
ان کو ماننا ضروری ہے ہمارے لیے مسلمان ہونے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے لا نفرق بین احد منہم. لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے درمیان مطلب تفرقہ نہیں ڈالتے. لوگ کہتے ہیں یعنی کہ جو مسلمان ہیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم کسی کے درمیان تفرقہ نہیں ڈالتے. تفرقہ ڈالنے والے یہود و نصارہ مشرک ہیں. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے ہیں, فرما بردار لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ جیسے کہتے ہیں ویسے ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو مانتے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر وہ ایمان لاتے جیسا کہ تم ایمان لائے, یعنی کہ یہود و نصارہ مشرک جیسا آپ ایمان لائے, یعنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے, ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے جیسا آپ ایمان لائے اسی طرح وہ ایمان لاتے, فقد اہتدوا, تو تحقیق کے وہ کامیاب ہو گئے, تحقیق کو سیدھے راستے پر ہو گئے. وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر وہ منہ موڑتے ہیں حق بات سے, منہ موڑتے ہیں حق بات سے تجاوز کرتے ہیں, یعنی کہ اپنی دامن کو حق بات سے بچاتے ہیں, تو یقیناً وہ ضد کی وجہ سے کرتے ہیں, ان کی ناک کٹ جاتی اس وجہ سے وہ کرتے ہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. اگر وہ آپ سے بدلہ لے, آپ کو مار پیٹ کر رہے دنیا میں, آپ کو ذلیل و خوار کر رہے ہیں, تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے لیجیے, اللہ تعالیٰ ان سے بدلہ لے لے گا. آپ ٹینشن نہیں لیجیے, اللہ تعالیٰ بڑے بدلہ لینے والے ہیں. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یقیناً اللہ تعالیٰ سننے والے جاننے والے ہیں. صبغۃ اللہ, اللہ تعالیٰ کا رنگنا. یہاں صبغۃ اللہ تعالیٰ کو کیا کہنا پڑا؟ صبغۃ اللہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا رنگنا. دیکھو جو عیسائی ہوتا ہے ان کے یہاں جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو نہلایا جاتا ہے, ایک زرد پانی ہوتا ہے اس میں نہلایا جاتا ہے, جس کی وجہ سے وہ عیسائی بنتا ہے. اور کسی شخص کو بھی عیسائی بننا ہو, مشرک میں سے کوئی بھی عیسائی بنتا ہے تو اس کو بھی پانی میں نہلایا جاتا ہے. ایسا پانی ہوتا ہے ان کے یہاں, مجھے معلوم نہیں, میں نے بھی سنا ہے, اور اللہ قرآن میں بھی مفسرین نے بھی لکھا ہے کہ ان کو پانی میں ڈبو کر باہر نکالا جاتا ہے, پھر اس کے بعد وہ عیسائی بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو یہ پانی کو لے کر وہ مسلمانوں کو چڑھاتے تھے کہ ہمارے پاس تو ایسا پانی ہے, ایسا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ایسی یہ باتیں جھوٹی ہے جو انہوں نے خود بنا لی ہے, گڑھ لی ہے. اللہ تعالیٰ فرمایا صبغۃ اللہ, اللہ تعالیٰ کا رنگنا. ومن احسن من اللہ صبغۃ. اللہ تعالیٰ سے بہتر رنگنے والا کون ہوگا؟ یعنی کہ عیسائی اچھا رنگنے والے یا اللہ تعالیٰ کا اچھا رنگ ہے. مطلب اگر کسی کو پکا سچا مسلمان بننا ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تابع داری کرے, نبیوں کے حکم کی تابع داری کرے, یعنی کہ اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگ جائے, جیسا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویسا اپنے آپ کو بنا لے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. مسلمان کہتے ہیں, اسلام لانے والے سچے پکے لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نبی سے, آپ کہہ دیجئے کہ تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ہم اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ یقیناً وہ ہمارا آپ کا رب ہے, آپ بھی مانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ کا رب ہے, ہم بھی مانتے ہیں ہمارا رب ہے, تو پھر کیوں جھگڑا کرتے ہو؟ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ. آپ ہم کو چھوڑ دیجئے, ہمارے اعمال ہمارے ساتھ اور آپ کے اعمال آپ کے ساتھ. آپ جو کریں گے ہم سے سوال نہیں کیا جائے گا, اور ہم جو کریں گے آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. آپ جو کریں گے آپ سے پوچھا جائے گا, ہم جو کریں گے ہم سے پوچھا جائے گا. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے خالص ہے, نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنے والے ہے. ایسا نہیں کہ ہم پیسوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے, دکھلاوے کے لیے نماز پڑھتے, اچھے کام دکھلاوے کرتے تاکہ میری سوسائٹی میں بڑا ناک ہو, بڑا سر ہو جائے, یعنی کہ بڑا اونچا بن جاؤ سوسائٹی میں, اس لیے میں یہ کام نہیں کرتا. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ. ہم تو اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر رکھ کر اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے تمام کام کرتے ہیں. ام تقولون ان ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل کہ کیا کہتے ہو کہ بے شک ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور پوتے نواسے تھے وہ یہودی و عیسائی تھے. یعنی کہ جو یہ یہود و نصارہ یوں کہتے ہیں کہ یہ تمام لوگ عیسیٰ اور ابراہیم, اسحاق اور یعقوب اور اسماعیل اور وہ تمام ان کے بیٹے پوتے نواسے وہ تمام یہودی تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل انتم اعلم ام اللہ. کیا اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں, تم زیادہ جانتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم زیادہ جانتے ہو یا میں زیادہ جانتا ہوں؟ بھائی جو دنیا کا کریٹر ہے, جن لوگوں جو مخلوق کو پیدا کرنے والا ہے وہی زیادہ جانتا ہے. ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتے ہیں. اور تلک امت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اللہ بغافل عما تعملون. اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ان چیزوں کے بارے میں جو تم کرتے ہو. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کو آپ یوں مت سمجھنا کہ ہم گناہ کرتے, مطلب رات میں اندھیری رات میں کیوار بند کر کے, دروازہ بند کر کے اندھیری کوٹری میں بیٹھ کر گناہ کریں گے, یہ چیزیں دیکھیں گے, تو یوں مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے. نہیں, اللہ تعالیٰ باخبر ہے ان چیزوں کے بارے میں جو تم کرتے ہو. تلک امت قد خلت. ایک جماعت تھی جو گزر گئی, لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم. یہ تمہارے اعمال تمہارے ساتھ, ان کے اعمال ان کے ساتھ. جو انہوں نے کیا ان کو بھگتنا پڑے گا, جو ہم کریں گے ہم کو بھگتنا پڑے گا. یعنی کہ اچھا کام کریں گے تو اچھا ملے گا, برا کریں گے تو برا ملے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم سے نہ پوچھا جائے گا ان چیزوں کے بارے میں جو کرتے تھے, یعنی کہ جو ان لوگوں نے برا کام کیا وہ آپ سے نہیں پوچھا جائے گا. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.